السلام علیکم ناظرین، اسلامک نیکسس میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہودی دیوار گریہ کے آگے روتے کیوں ہیں؟ یہودی یہاں آ کر کیوں آہوزاری کرتے ہیں؟ آج ہم آپ کو دیوار گریہ کے بارے میں بتائیں گے، جسے یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کو ہے۔ یہ دیوار تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، اس دیوار کو دیوار گریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودی یہاں آ کر آہوزاری کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں، اور عرف عام میں اسے ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور موجودہ دیوار گریہ بھی اسی تباہ شدہ ہیکل کا بقیہ حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے، اور یہ یہودیوں کی ایک اہم ترین مقدس عبادت گاہ ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جسے بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ متعدد یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پاؤں نہیں رکھتا، جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سائڈ پر واقع ہے، لیکن مسلمان اس کو مسجد اقصیٰ کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس دیوار کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ اس دیوار کو واقعہ معراج سے نسبت ہے۔ معراج کی رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق کسی مقام پر آ کر رکا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، اور جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا اسی طرح منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور اس کی تعمیر میں جنات اور انسان دونوں نے حصہ لیا۔ یہودی اس ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے رہے، اور اسی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس ہیکل میں صرف بااثر افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ راست سے بھٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء اکرام مابعوث ہوتے رہے، مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ یہ انبیاء اکرام کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب مسلط کیا گیا، اور بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے تل ابیب پر حملہ کر دیا اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور باقی یہودیوں سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مقدس عبادت گاہ کو مسمار کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے ہیکل کی تباہی کے بعد ساری یہودی قوم کو غلام بنا لیا، اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا۔ تابوت سکینہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا تھا، جسے یہودی قوم برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بخت نصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی۔ اس وقت چونکہ یہودیت مذہب برحق تھا، اس لیے بخت نصر پر خدا کا عذاب نازل ہوا، اور اس کی سلطنت پر ذوالقرنین نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام یہودی غلاموں کو رہا کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند آدمی تھا، اس لیے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی تو دوبارہ تعمیر ہو گیا، لیکن یہودیوں کی سرکشی کم نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جرنیل ٹائٹس ان پر مسلط کیا، جس نے پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، اور باقی یہودیوں کو ملک بدر کیا یا غلام بنا لیا۔ تقریباً 2000 سال یہ قوم یوں ہی بھٹکتی اور بکھرتی رہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہ صرف تمام شکست خوردہ عیسائیوں کو عام معافی دی گئی، بلکہ بابل کے یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے۔ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا، اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مغربی دیوار تو انہیں مل گئی، مگر انہیں مرکزی مقام حاصل نہ ہوا، جو جنگ عظیم اول کے بعد انہیں ملا۔
جنگ عظیم اول کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس قوم کو مرکزی حیثیت ملی۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، توبہ اور معافی بھی طلب کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا قبلہ ہے، لیکن وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل اور مستحکم تعمیر کے خواہاں ہیں۔ یہودی آج بھی دیوار گریہ کے پاس اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روتے تو ہیں، لیکن سرکشی آج بھی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ ہماری یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔